اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی بہت ابتدا میں جب درود شریف کا ساتھ تو رہا ہی، لیکن کچھ سوالات اور کچھ احادیث مبارک، کچھ ایسی باتیں جن کے بارے میں سینہ کھولا نہیں گیا تھا ابھی، اور میں کہتی ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ میرے رب نے مجھ پہ جاری رکھا ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں وہ گتھیاں سلجھتی گئی، اور اب تو دل میں کچھ رہا بھی نہیں۔ پچھلے دنوں میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تو وہ کون سی وہ دعا کس طرح مانگی جائے کہ وہ تقدیر بدل دے؟ تو میں بھی جب ابتدا میں یہی سوچتی تھی یہ دعا کیسے مانگی جائے، اس طرح مانگنی چاہیے جو تقدیر کو بدل دے، تقدیر لکھے ہوئے کو، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ہوا بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا اس بحث میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے، لیکن اس جملے کو آپ لیں اور سمجھیں وہ کون سی دعا ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، وہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو جا کے سیدھے آسمان پر کن فیکون کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے اوقات ہوتے ہوں گے، شاید الفاظ نہ ہوں اوقات ہوں، کہ جب وہ وہ الفاظ مانگے جائیں ان اوقات میں اور دعا کی جائے ان الفاظ سے، تو اوپر جا کے کن فیکون کر جائیں۔ ذہن میں بھی آتا ہے، دل میں بھی آتا ہے، اور خاص کر جب آپ بہت تکلیف میں ہو تب تو ایسے الفاظ کی تلاش رہتی ہے، تب تو سرگرداں رہتا ہے انسان ایسی دعا کے لیے کہ مل جائے اور کن فیکون ہو جائے اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت عرصے بعد آج پھر یہ بات ویسے ہی دل میں آئی، اور ساتھ میں جواب بھی تھا، مل تو پہلے ہی گیا تھا الحمدللہ، لیکن تھا تو مطلب ایسی دعا یعنی جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ایسی دعا تقدیر بدلے گی نا، تو آپ کس دعا کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ آپ اور ہم کس در پہ کن دعاؤں کے لیے پھر رہے ہیں، کن وظیفوں کے لیے پھر رہے ہیں؟ ایک ہی تو دعا ہے، درود شریف، جو ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وہ حروف اور الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اور کون سی دعا مانگتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ کو ایسے ہی الفاظ کی تلاش تھی نا، ایسے ہی دعا کی تلاش تھی نا، ایسے ہی وقتوں کی تلاش تھی نا، کہ جب آپ دعا مانگے اور وہ کن فیکون ہو جائے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ مصائب، پریشانیاں تمہارا گھر دیکھ لیں، مفہوم بیان کریں، تو مجھ پر درود کی کثرت کرو، درود یعنی دعا کی کثرت کرو، تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کا مسئلہ ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کی شادی ہو گئی ہے کامیاب نہیں ہو رہی، یا کسی کے پاس آپ کا پیسے قرض کے طور پر پڑے ہوئے واپس نہیں کر رہے، یا آپ کے سر پہ کسی کا قرضہ ہے جو واپس ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، یا آپ بیمار ہیں، یا آپ کے چاہنے والے کوئی بیمار ہیں، یا کوئی بھی مصیبت ہے یا تکلیف ہے، ان سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ حدیث مبارکہ سے کہ یہ تمام مسائل کس سے حل ہوتے ہیں؟ ایک کن فیکون درود شریف سے، یعنی دعائیں حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا حق بھی ہے اور ان کے حق میں کی جاتی ہے۔ اب ہمیں مزید کیا تلاش کی ضرورت ہے؟ چلیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ دعا آسمان میں معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، جب تک اس کے اول و آخر میں درود نہ ہو، یعنی ایک باکس بن کے اوپر جاتی ہے دعا، جب اول آخر درود پڑا جاتا ہے، اس میں بند ہوتی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اگر اس کے سائڈ سے وہ باکس ہٹا دیا جائے تو وہ دعا تو بس ادھر ادھر بھڑکتی رہے گی نا۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم میرے اللہ تعالیٰ آپ نے درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی چاہے وہ جس مقصد کے لیے تھی، پھر درود شریف پڑھا آخر میں، تو کیا ایسا آپ اپنے رب سے گمان رکھتے ہیں کہ وہ درود تو قبول کر لے، کیونکہ وہ تو قبول ہی قبول ہے، اور بیچ میں آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول نہ کرے؟ کیا آپ اس کی رحمتوں سے یہ امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس رب نے آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق دی اور دعا مانگنے کی توفیق دی اور حکم دیا، اور وہ اپنے اور وعدہ بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر قرآن میں حکم جو ہے نا، اور جو بشارتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے وعدے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں، یہ وعدے ہیں میرے رب کے، چاہے وہ بشارتیں ہیں اور چاہے وہ مذمتیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو ڈرایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے کسی کام کے کرنے کے بعد اس کی سزا سے، چاہے وہ سزا ہے کہ جزا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ میرے رب کے وعدے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. تو آپ کو یہ گمان کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگتے رہیں. تکلیف میں جو تکلیف ہوتی ہے دعا منگوانے کی، پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے. وہ اپنے بندوں پہ بہت رحیم ہے، بڑے کریم ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا بندہ تکلیف میں آ گیا ہے، اب وظیفوں سے کام نہیں چلے گا، اب دعاؤں سے کام چلے گا. تو توفیق بھی دے دیتا ہے، دل میں بھی ڈال دیتا ہے آپ کو. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر جب دعا کے شروع میں ہی اللہم صلی علی محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے، وہ تو بڑا حیا کرتا ہے، وہ تو بڑی ہی غیرت کرتے اپنے محبوب پر. ہم اور آپ ان کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، تو اس کے محبوب کی کیا قدر کریں گے؟ مگر وہ تو بڑا قدردان ہے اپنے محبوب کا. اس کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ یا بندی بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے درود پڑھ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک لے کر مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یعنی درود پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنی دعا دہرا رہا ہے، پھر اس بات کے یقین کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے کہ میری دعا محفوظ ہو کے میرے رب تک پہنچ گئی، اور میں اس کی دعا نہ قبول کروں، میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. مگر کیا کریں ہم، ہماری ان ذہنوں کا، ان سوچوں کا، اس بدگمانیوں کا کہ یقین ہی نہیں ہوتا اللہ پہ، کہ اس درود کی طاقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. درود کی طاقت کیا ہے؟ ہم اس بات، کیونکہ شاید ہم اس کو بہت عام وظیفہ سمجھتے ہیں. عام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاصوں کا وظیفہ ہے، یہ میرے رب کا وظیفہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جو میرا رب کرتا ہے. اس کی گناہوں سے پاک مخلوق فرشتے کرتے ہیں، اس کی ہر مخلوق کائنات کا ایک ایک ذرہ کرتا ہے. وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا؟ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب سب کچھ چھوڑ دیں، سارے وظیفے چھوڑ دیں، میں کہتی ہوں اب صرف ایک یہ وظیفہ پکڑ لیں، اور محبت کے ساتھ پکڑ لیں، یقین کے ساتھ پکڑ لیں، خوش گمانیوں کے ساتھ پکڑ لیں. اگر آپ کے کام نہ ہوئے تو روز محشر میرا گربان پکڑیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں رب کے معاملات ہیں، اس نے کرنے ہیں، وقت کا تعین اس کا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں دیتا ہے اگر بہتر سمجھتا ہے، اور چاہے وہ آخرت میں دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہیں، درود شریف پڑھیں یا ویسے ہی سجدے میں جائیں، اور بعض دعائیں ہماری لٹک جاتی ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے سسٹم؟ جو میں سمجھتی ہوں، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے یا ایسی چیز نہیں ہے کہ فقہ نہیں یا کچھ نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جو میرے اندر بات ڈالی گئی وہ یہی ہے کہ جب ہم کچھ ایسے فیصلوں کے بارے میں جو اللہ کے ہاں ہو چکے ہوتے ہیں، منظور ہوتے ہیں، جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ میں نے ایک دعا مانگی، میرے دل میں ایک خواہش آئی، میرے دل میں ایک حاجت آئی کہ میں نے فلانے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی میری خواہش اور حاجت تو ہے،
لیکن اللہ کے ہاں بھی اس کی منظوری ہے پہلے سے. کیوں؟ اللہ تو کہ علم تو بہت وسیع، بہت بڑا، وہی تو ہے عالم سب سے بڑا. تو وہاں پہ اللہ کو پتا ہے کہ اسی یونیورسٹی میں اس کی خیر ہے، اس کے ایمان کی خیر ہے. سب سے پہلے ایمان کی خیر ہونی چاہیے، اس کی آخرت کی خیر، اس کے بعد آخرت کی خیر ہونی چاہیے، اس کے بعد کہ ایمان آخرت ایک ہے چلے، اس کے بعد اس کی دنیا کی خیر ہے. تو اس یونیورسٹی میں آنا اس کے لیے بیسٹ ہے. تو اب میں نے بھی وہی دعا مانگ لی، وہی چیز مانگ لی نا جو اللہ کے یہاں منظور ہو چکی ہے، میرے پاسٹ فیوچر حال سب کو جانتے ہوئے. وہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے رب کو پتا ہے کہ ہاں یہی یونیورسٹی ہے جو اس کے لیے بہترین ہے. اور میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں اسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں. تو میں نے ابھی 2 دفعہ درود نہیں پڑھا ہوگا، دعا نہیں مانگی ہوگی، ادھر میرا ایڈمیشن ہو جائے گا. وہاں سے منظوری پہلے سے ہو چکی ہے. اب بہت دعائیں لٹک جاتی ہیں کیونکہ اس میں میری خیر نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ اس کی خیر نہیں ہے، اور وہ میری دعا اللہ کے فیصلے سے جا کے ٹکرا جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دینا اس جگہ، اس چلے اب دوسری یونیورسٹی ہے، وہاں بھی میری خواہش ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ یونیورسٹی اس کے لیے نہیں اچھی. میں کیوں بھیجوں اس کو؟ یہ تو نہیں جانتی، یہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو کل کا علم نہیں ہے، یہ تو بے صبری ہے، ناشکری ہے، میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتی. تو میں کیوں دوں اس کو اس یونیورسٹی میں؟ یہ تو نہیں جانتی، یہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ تو میری قدردان نہیں ہے، لیکن میں اس کا بہت قدردان ہوں، میں اس سے بہت محبت رکھتا ہوں. کائنات میں سب سے زیادہ مخلوق سے صرف خالق محبت کر سکتا ہے، اپنے بنائے ہوئے سے صرف بنانے والا ہی محبت کر سکتا ہے. تو وہ مجھے نہیں دے گا. کیوں؟ مجھے تو نہیں پتا میرے لیے کتنا شر ہے وہاں پہ. تو یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے فیصلوں سے ٹکراتی اور قبول نہیں ہوتی، اور جو دعائیں ہمارے پاس ہمارے اندر جنم لے لیتی ہیں اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو جاتی، وہ جلدی قبول ہو جاتی. بس یہی راز ہے اس میں، دیر سے اور جلد قبولیت کا. تو اس کی ایک ٹپ بتاؤں، آپ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے فیصلوں کو مانیں. شیطان کو ایک سجدے پہ کے انکار پہ نہیں نکالا گیا، معلوم نہیں قرار دیا، وہ مردود نہیں ہوا، وہ اللہ کے حکم کے نہ مانے مردود ہوئے. اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس نے ایک سجدے کا انکار نہیں کیا، اس نے رب کے حکم کا انکار کیا. کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا نا، سجدہ کر. اور ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو دل میں نہیں مانتے اور توڑتے. تو سب سے خوبصورت زندگی وہاں ہوتی ہے جب آپ اللہ کے حکم پہ راضی رہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی. شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، لیکن فیصلہ بھی نہیں مانا تھا. وہ بھی فیصلہ تو نہیں مانا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ میں نے بشر لے کے آنا ہے، افضل بشر نے آنا ہے. تم نہیں ہو، وہی ہے، بشر ہی آئے گا اس دنیا میں، کائنات میں، اور وہی خاتم النبیین ہوں گے، اور وہی سلسلہ چلے گا. اس نے یہ فیصلہ مانا ہی نہیں، اس کی تقدیر کو مانا ہی نہیں. پھر جب سجدے اس نے یہ فیصلہ نہیں مانا. حکم تو بعد میں آیا، حکم تو بعد میں ہوتا ہے، فیصلہ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب فیصلہ جیسے آپ کسی گھر اپنے بچے کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو میں نے ادھر نہیں جانے دینا، یا یہ چیز میں نے اس کو نہیں دینی، یا یہی چیز دینی ہو یہ نہیں دینی، یہ پہلے آپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس کو حکم دیتے ہیں خبردار ادھر نہیں جانا. پھر حکم آتا ہے نا، پہلے فیصلہ ہوتا ہے پھر حکم آتا ہے، خبردار ادھر نہیں جانی، یہ میں نے تمہیں نہیں دینا. تو اپنی زندگی آسان بنانا چاہتے نا، تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. یقین جانے جتنے خوبصورتی، سکون، محبت، راحت اللہ کے فیصلوں کو ماننے میں ہے نا، اور کسی چیز میں نہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. اگر ایک بچہ اپنے باپ کو یا ماں کو کہے شدید ترین گرمی میں 50 سینٹی گریڈ کی گرمی میں یا 55 کی میں چلے جاتی ہے کئی جگہوں پر کہ مجھے سویٹر پہناؤ، سویٹر موجود بھی ہے، پہنا بھی سکتے ہیں ماں باپ،
पहनाएंगे, कहेंगे इसको तो समझ नहीं है, इसको तो पता नहीं है, इसके अगर मैंने स्वेटर पहना दी इतनी शदीद गर्मी में इसका क्या हाल होगा, बेहोश हो सकता है गर्मी से, सफोकेशन से कुछ हो सकता है इसको, इसके जिस्म पे कुछ एलर्जी हो सकती है, मतलब नहीं है, उसके लिए बनी नहीं है, उस वक्त के लिए बना ही नहीं है स्वेटर, मैं क्यों पहना दूं, हालांकि मौजूद है मेरे सामने, तो बच्चे को भी पता है मेरे सामने चीज तो मौजूद तो है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो जानता नहीं है इसके में क्या है। तो आप और हमारे लिए इस बात को मानना, जानना और तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह से बढ़कर आपके लिए बेहतरीन फैसला करने वाला कोई नहीं है, तो बस सारी टेंशन ख़त्म और सुकून ही सुकून। और इसमें अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म यही है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कसरत से दुरूद पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको इस मिशन में कामयाब करे, अल्लाह हमसे राजी हो और अल्लाह हमको खुद से राजी रखे। आमीन सु आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।